اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، واقعہ کربلا اسلامی تاریخ کا ایک اہم اور عبرتناک واقعہ ہے جو 61 ہجری میں محرم کے مہینے میں پیش آیا۔ یہ واقعہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل بیت کی یزید بن معاویہ کی خلافت کے خلاف جدوجہد اور ان کی عظیم قربانی کی داستان ہے۔ اس واقعے کا آغاز محرم کے آغاز سے ہوتا ہے اور اس کا اختتام 10 محرم الحرام کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر ہوتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ان کے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت پر فائز ہوئے، لیکن انہوں نے مسلمانوں کے درمیان فتنے اور خون ریزی سے بچنے کے لیے اموی حکمران معاویہ بن ابو سفیان کے ساتھ صلح کر لی اور خلافت سے دستبردار ہو گئے۔ معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین مقرر کر دیا، جو اسلامی تعلیمات کے خلاف کام کرتا تھا اور ایک ظالم اور فاسق حکمران تھا۔ جب معاویہ کی موت کے بعد یزید نے خلافت سنبھالی تو اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کا مطالبہ کیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت کو اسلامی اصولوں کے منافی سمجھا اور انکار کر دیا۔ مدینہ میں یزید کے مظالم بڑھنے لگے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ کا رخ کیا۔ مکہ مکرمہ میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ سے خطوط موصول ہوئے، جن میں اہل کوفہ نے یزید کی حکومت کے خلاف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کرنے کا وعدہ کیا۔ کوفہ کے لوگوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دی کہ وہ کوفہ آئیں اور ان کی قیادت کریں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ بھیجا تاکہ وہ حالات کا جائزہ لیں۔ کوفہ میں مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابتدائی طور پر اہل کوفہ کی حمایت ملی، لیکن یزید کے گورنر عبید اللہ بن زیاد نے حالات کو بدل دیا۔ اس نے کوفہ کے لوگوں کو دھمکیاں دے کر اور رشوت دے کر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنہا کر دیا۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر کے شہید کر دیا گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر ملنے سے پہلے ہی وہ اپنے خاندان اور چند ساتھیوں کے ساتھ کوفہ کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ راستے میں انہیں مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور کوفہ کی غداری کی خبر ملی، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق کی راہ میں اپنا سفر جاری رکھا۔ انہیں کربلا کے میدان میں روک لیا گیا اور یزیدی فوج نے انہیں گھیر لیا۔ کربلا کے میدان میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں پر پانی بند کر دیا گیا۔ محرم کی 7 تاریخ کو دشمن نے دریائے فرات کا پانی بند کر دیا، جس کی وجہ سے اہل بیت اور ان کے ساتھی پیاس کی شدت سے بے حال ہو گئے۔ 9 محرم کی رات حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور ان سے فرمایا کہ دشمن صرف میری جان کا طلبگار ہے، تم سب کو اجازت ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ۔ لیکن ان کے جان نثار ساتھیوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ 10 محرم یوم عاشوراء اسلامی تاریخ کا وہ دن ہے جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے عظیم قربانی پیش کی۔ صبح عاشوراء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز فجر ادا کی اور اپنی فوج کو ترتیب دیا۔ انہوں نے اپنے اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ساتھیوں کو حق کی راہ میں قربانی دینے کا حوصلہ دیا۔ دشمن کی فوج نے حملہ کیا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں نے دلیرانہ مقابلہ کیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے میدان میں اتر کر شجاعت کا مظاہرہ کیا اور شہید ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے، جو شکل و صورت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ تھے، میدان میں اترے اور بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوان بیٹے، جو ابھی نو عمر تھے، میدان میں آئے اور شجاعت کی مثال قائم کی، لیکن وہ بھی شہید ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی، جنہیں پانی لانے کی کوشش میں شہید کیا گیا، ان کی شہادت نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کو شدید غمگین کر دیا۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بیٹے، جنہیں پانی کی طلب میں دشمن نے تیر مار کر شہید کر دیا،
آخری وقت میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود میدان میں اترے۔ انہوں نے بہادری سے لڑتے ہوئے دشمن کے کئی سپاہیوں کو شکست دی، لیکن بالآخر دشمن کی تعداد کے سامنے وہ شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت نے حق و صداقت کی راہ میں قربانی کی عظیم مثال قائم کی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی شہادت کے بعد یزیدی فوج نے اہل بیت کے خیموں پر حملہ کیا، انہیں لوٹا اور خواتین و بچوں کو قید کر لیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان مصائب کے دوران اپنی بہادری اور حوصلے کا مظاہرہ کیا اور یزید کے دربار میں جا کر حق بات کہی۔ واقعہ کربلا ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ حق و صداقت کی راہ میں مشکلات اور مصائب کا سامنا کرنے کے باوجود ہمیں اپنے ایمان پر قائم رہنا چاہیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی قربانی ہمارے لیے مشعل راہ ہے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کربلا کا واقعہ ہمیں صبر، استقلال اور حق کی راہ میں قربانی دینے کی عظیم تعلیم دیتا ہے۔ ہمیں اپنی زندگی میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصولوں پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ دوستو، واقعہ کربلا ایک بہت عظیم واقعہ ہے جس کو ہم نے ایک مختصر تفصیل کے ساتھ پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کے نقش و قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔